کیا واقعی دریا فرات خشک ہو گیا ہے؟ دریائے فرات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت دنیا سے کون سی 6 چیزیں اٹھا لیں گے؟ لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ نہر فرات وہ تاریخی نہر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا۔ حدیث میں ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ بیری کا ایک درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہے۔ روایتوں میں ہے دنیا میں موجود دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اور اسی دریائے فرات کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ اسی دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں بھی آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دریا یعنی فرات کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق قیامت قائم ہونے سے کچھ اس طرح سے ہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، جس کا تعلق دریائے فرات کی وہ نشانی ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے، جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کی دوڑ میں پڑ جائیں گے۔ اور 3 کوریاں یعنی 3 جماعتیں بن جائیں گی، اور ان تینوں میں شدت سے لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کتنی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، اس بارے میں حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہوگا۔ سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گی، یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدل کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کروں، لوگوں سے لڑوں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، یعنی 99% لوگ مارے جائیں گے جو اس لڑائی میں ہوں گے۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا شاید میں ہی ہوں جو نجات پا جائے۔ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا قریب فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہوں وہ اس میں سے کچھ نہ لیں، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگیں، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی ہوگی۔ یہ خزانہ لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر سے گزرے گا تو وہاں لوٹے گا اور کہے گا ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر پر ہم دفن ہو چکے ہوتے۔ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، سیہون، جیہون، نیل، دجلہ اور فرات۔ یہ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔